جی ناظرین، پروگرام دستک میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید، اور ہم بات کر رہے ہیں پوری دنیا میں پھیلے ہوئے اوورسیز پاکستانی، ان کے مسائل اور ان کے مسائل کے حل کے لیے پاکستانی سفارتخانے کیا کر رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ پینل میں موجود ہیں برسلز میں سینئر پاکستانی کمیونٹی لیڈر، کشمیر سے متعلق ایشوز پر بہت متحرک نظر آتے ہیں، سید علی رضا صاحب اسکائپ کے ذریعے برسلز بیلجیم سے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سید علی رضا صاحب، پروگرام دستک میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت شکریہ سر۔ جی، اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی اور تجزیہ کار عرفان غوری صاحب۔ عرفان غوری صاحب انٹرنیشنل رپورٹنگ کے سلسلے میں دنیا کے مختلف ممالک کا ٹریول کرتے رہتے ہیں، اکثر پاکستانی سفارتخانوں اور پاکستانی سفراء کے ساتھ ان کا انٹریکشن رہتا ہے۔ عرفان غوری صاحب، بہت شکریہ آپ کا۔ اور ناظرین، ہماری خوش قسمتی ہے کہ حال ہی میں دفتر خارجہ سے اسپیشل سیکرٹری کے عہدے سے ریٹائر ہونے والے ایمبیسڈر نجم الثاقب صاحب موجود ہیں۔ ایمبیسڈر نجم الثاقب صاحب سے ہم پوچھیں گے کہ کیوں پاکستانی سفارتخانے دنیا بھر میں جو ہیں وہ متحرک نہیں ہوتے، کیوں پاکستانی سفارتخانوں کے بارے میں ہمیشہ پاکستانی شکایات کرتے نظر آتے ہیں۔ ایمبیسڈر نجم الثاقب صاحب، پروگرام دستک میں بہت خوش آمدید۔ آپ کا اور جی ٹی وی کا شکریہ۔ جی، گفتگو کا آغاز کریں گے۔ سید علی رضا صاحب، بیلجیم میں آپ موجود ہیں، ذرا کھل کے یہ بتائیے گا کہ آخر وجہ کیا ہے پاکستانی سفارتخانے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے مسائل کے حل کے لیے ہمیں متحرک نظر نہیں آتے، کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو جی ٹی وی کا بہت شکریہ کہ آپ نے وقت دیا۔ جہاں تک تعلق ہے پرسیپشن کا، جی، وہ یہ ہے کہ ایمبیسیز میں بہت سارے ہمارے لوگ جو ہیں وہ شکایت کرتے ہیں، کمیونٹی کے لوگ، کہ یہ کام نہیں ہوا، سرٹیفکیٹس ہوتے ہیں، ڈیتھس ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان میں جو ایشوز ہوتے ہیں، ری یونین کا ایشو ہوتا ہے، اس کے علاوہ ورک پرمٹ کے ایشو ہوتے ہیں، تو اس میں ان کو جو ڈاکومنٹس چاہیے ہوتے ہیں اس کے لیے وہ دیر ہوتی ہے۔ تو اس میں میں سمجھتا ہوں کہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ پاکستانی کمیونٹی کو گائیڈ کرنے کی ضرورت ہے۔ ایمبیسیز کا جو رول ہے وہ یہ ہے کہ وہ کمیونٹی کے ساتھ منسلک رہے، کمیونٹی کے ساتھ ان کا رابطہ ہونا چاہیے، اور جو ایشوز ہیں ان ایشوز پہ ان کی ہیلپ کی جائے۔ دیکھیں، پاکستان میں جب بھی ہم کوئی بھی کام پڑتا ہے تو وہاں آپ کو ماحول کا پتہ ہے کہ وہاں پہ آپ کو کوئی نہ کوئی سفارش چاہیے ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی لنک چاہیے ہوتا ہے کسی بھی پروسیس کئی کو۔ ہفتے اور مہینے لگ جاتے ہیں، ایک چھوٹے سے کام میں کئی مہینے لگ جاتے ہیں۔ بالکل، اور یہی حال ہماری جو کمیونٹی یہاں، جب ان کو کوئی ڈاکومنٹ چاہیے ہوتا ہے تو وہ اس کے لیے کئی مہینے لگ جاتے ہیں۔ تو اس پہ پاکستان ایمبیسی جو ہے وہ ایک اہم رول ادا کر سکتی ہے کہ اس کو سپیڈ اپ کرنے کے لیے ایمبیسیز کا جو کنیکشن ہے پاکستان میں ان اداروں کے ساتھ جہاں سے وہ ڈاکومنٹ چاہیے ہوتا ہے، تاکہ وہ وقت پہ پرووائڈ کریں۔ بعض اوقات لوگوں کی جاب سٹیک پہ ہوتی ہے، بعض اوقات جو ہے ان کے فیملی ری یونین جو ہے وہ سٹیک پہ ہوتی ہے۔ تو اس کے لیے ایمبیسیز کو مزید کرنے کی ضرورت ہے، کام کی ضرورت ہے، اور کمیونٹی کے ساتھ رابطہ رکھنا چاہیے۔ کمیونٹی کے ساتھ جب تک رابطہ نہیں ہوگا، ان کے مسائل کا پتہ نہیں ہوگا، تو وہ اس طریقے سے ہیلپ نہیں کر پائیں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ضروری ہے کہ جو ایمبیسیز ہیں وہ جہاں بھی مشنز ہیں ہمارے، وہ کمیونٹی کے ساتھ کانٹیکٹ میں رہیں۔ ایک آدھ آفیسر ایسا ہونا چاہیے جو 24/7 جو ہے وہ کمیونٹی کے ساتھ وہ رابطے میں ہو، تاکہ ان کی مشکلات جو ہیں وہ آسان ہو سکیں۔ اور پاکستان میں جو اقدامات جو مہینوں تک نہیں ہوتے ہیں، پیپر ورک کمپلیٹ نہیں ہوتا ہے، اس کو سپیڈ اپ کرنے میں ایمبیسی ایک اہم رول ادا کر سکتی ہے۔ جی، عرفان غوری صاحب، یہ بتائیے کہ کیوں جب بھی کوئی اسلام آباد سے، وزارت خارجہ سے، وزیر اعظم آفس سے مراسلہ جاری ہوتا ہے، ہدایات جاری ہوتی ہیں، تو ہمیں 2-4 دن کے لیے سفارتخانے پھرتیاں دکھاتے ہوئے نظر آتے ہیں، ورچوئل کچہریاں آج کل ہو رہی ہیں، لیکن ماضی میں تو کبھی کچہری ہم نے سفارتخانے میں دیکھی نہیں۔ ابھی تو کووڈ کا بہانہ لے کے کہا جا رہا ہے کہ ورچوئل کچہری ہے۔ تو پاکستانی کمیونٹی تو پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر میں اپنے خون پسینے کی کمائی سے بڑی کنٹریبیوشن کرتے ہیں، تو یہ ڈسکنیکٹ ایمبیسیز میں اور پاکستانی کمیونٹی میں کیوں ہے؟ متین صاحب، بہت شکریہ آپ کا، اور یہ میرا خیال ہے یہ بڑی آپ کی مہربانی کی اس ایشو کے اوپر بات کی، اور ان لوگوں کے حوالے سے بات کی جن کے اوپر ہم بڑا پرائیڈ فیل کرتے ہیں ان کے جب آتے ہیں ہمارے پاس ریمیٹنسز آتے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ ہماری ایکسپورٹس اور ریمیٹنسز آلموسٹ قریب ہی ہیں، یعنی یہ سچویشن ہے۔
اور متین صاحب ہم جب فیلڈ کے لوگ ہیں اور آپ کو بھی پتہ ہے کہ لوگ ہمیں باہر سے کانٹیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا یہ کام پھنسا جی ہمارا یہ کام کروا دیجیے، ہمارا یہ کام کرا دیجیے، ہم جو ہمارے فارن آفس بیٹ کے رپورٹرز ہیں ہم ان کے ساتھ وہ کر کے کہ یار یہ مہربانی کریں، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی ایک تو آپ جب کام نہیں ہو رہا، نہیں ہوتے نا، کام نہیں ہو رہا، اگر کام ان کے ہو رہے ہوں تو وہ، اور وہ بعض ایسے جینوئن قسم کے کام ہوتے ہیں، اور اس کے اندر، اور ان لوگوں کے کام کس طرح کے ہوتے ہیں جی؟ بڑی سمپل سی کچھ چیزیں ہیں، جیسے کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، آئی ڈی کارڈز کے ایشوز ہیں، پاسپورٹس کے ایشوز ہیں، یہ جو فیملی ری یونینز کے، یعنی 5 7 10 چیزیں جو ہیں. پھر آپ کی یہاں پہ ایک فارن آفس کے علاوہ یہاں پہ جو اوورسیز پاکستانیز کی منسٹری ایک پوری بنی ہوئی ہے. اب آپ اس کا رول دیکھیں، میں ایک دفعہ حیران ہوا کہ یہاں پہ ان کی جو انشورنسز کے حوالے سے اور باقاعدہ ادارے، لیکن ان جو اوورسیز پاکستانیز ہیں ان کو یہ بھی نہیں پتا. آپ میجورٹی سے پوچھ لیں کہ ان کو یہ پتا ہو کہ کیا کیا فیسلٹیز وہ اویل کر سکتے ہیں تھرو دیز چینلز. یہ بتانا کس کا کام ہے؟ اس منسٹری کا کام ہے، منسٹریز کا کام ہے اس کو اویئرنیس کریٹ کرنا، آگاہی کرنا. جی. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جی کہ جو میرا خیال ہے کہ اس ٹائم کے اوپر اب ٹیکنالوجی اور اس کے ساتھ اب آپ کو اس مائنڈ سیٹ سے نکل کے ماڈرن ٹیکنالوجی کو آپ یوز کریں. میں آپ کو ایک دو مثال دیتا ہوں جی کہ اب پچھلے دنوں جب سے یہ مجھے ایک انگلینڈ سے کسی نے کہا جی کہ ایک بچہ ہے، اب وہ اسپیشل چائلڈ ہے، پاکستانی وہ ہے. اچھا، اب وہ وہاں باہر گیا، اس کی فیملی واپس آنا چاہ رہی ہے، اس کے کوئی آئی ڈی کارڈ کا ایشو تھا. اب یہ دیکھیں کہ یہاں میں جب نادرا میں گیا تو پتا چلا جی کہ یہاں سے وہ آئی ڈی کارڈ جو ہے نا وہ کافی عرصے سے رکے ہوئے تھے، وہاں نہیں جا رہے. اب دیکھیں کووڈ کی وجہ سے کیا یہ جو آپ کا یہ ہے شپمنٹس اور یہ کیا رک جانی ہے. بالکل. اب ہوا یہ کہ بعد میں جب تھوڑا سا پریشر پڑا تو وہ چلے گی، اس میں اور بھی لوگوں کا. اب یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو بڑی آسانی سے اگر تھوڑا سے سسٹم کو آپ بہتر کریں گے، اور پھر ان لوگوں کے حوالے سے جب آپ ان سے توقعات کرتے ہیں کہ وہ پاکستان کے حوالے سے جو ہیں وہ ریمیٹنسز بھی بھیجیں، ہمارے لیے لابنگ بھی کریں، ہمارے کشمیر کا مسئلہ بھی اجاگر کریں، ہمارے لیے پروٹیسٹ بھی کریں بیٹھ کے، تو وہ ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا پاکستانی سفارت خانوں کی اولین ذمہ داری ہے. وزارت خارجہ کے ایمبیسڈرز، موسٹلی ایمبیسڈرز جو ہیں وہ وزارت خارجہ یعنی فارن سروس سے ان کا تعلق ہے. ایمبیسڈر نجم الثاقب صاحب، کیوں یہ سوچ ہے دماغ میں کہ ہم نے رول کرنا ہے؟ کیوں یہ سوچ نہیں ہے کہ ہم نے عوام کی خدمت کرنی ہے؟ اور جس طرح کہ گوری صاحب کہہ رہے ہیں کہ گلف ہے، یورپ ہے، نارتھ امریکہ ہے، جہاں پہ آپ کینیڈا میں رہ چکے ہیں، آپ اسپین میں رہ چکے ہیں، آپ ساؤتھ افریقہ میں پاکستانی کمیونٹی ہے، یہ پوری دنیا بھر میں پھیلی ہوئی کمیونٹی زیر مبادلہ کے ذخائر میں اہم کنٹریبیوشن کرتی ہے. لیکن جس طرح کہ سید علی رضا صاحب نے بھی کہا کہ رابطے نہیں ہیں، کنیکشن نہیں ہے، سرپرستی نہیں ہے، دست شفقت نہیں ہے. اب ہدایت نامہ آیا تو ورچوئل پھرتی دکھا دی گئی، اس کے بعد پھر سن بٹا سناٹا. جی مدین صاحب، آپ کا شکریہ. سب سے پہلے تو میں یہ بتاؤں گا کہ سارے ہماری ایمبیسیز میں ایسا حال نہیں ہے، ساری ایمبیسیز میں نہیں ہے جی، لیکن آپ میجورٹی آف دی ایمبیسیز میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ سفیر جو ہے وہ کمیونٹی سے ڈیل ہی نہیں کرتا. کمیونٹی سے ڈیل کرنے کے لیے اگر کسی ایمبیسی میں کمیونٹی ویلفیئر اٹیشے ہے تو اس کی ذمہ داری ہوتی ہے، سب ایمبیسیوں میں تو وہ بھی نہیں ہوتا. ایک سٹاف کو جو کہ کونسلر سیکشن میں ہمارا پاسپورٹ اور ویزے وغیرہ جو ہے وہ ایشو کرتا ہے، اس کی ذمہ داری لگا دی جاتی ہے کہ جی آپ نے کمیونٹی سے ڈیل کرنا ہے. سفیر کو خود ڈیل کرنا ہے اپنی کمیونٹی سے. یس، یہ بات ہے کہ سفیر کو خود ڈیل کرنا ہے. نمبر 2، جب آپ کو یہ لوگ آتے ہیں، ہمارے پاکستانی بہن بھائی آتے ہیں، تو ان کو تو اندر داخلے کی ہی بڑی مصیبتیں ہوتی ہیں، کام تو بعد میں آتا ہے، اپوائنٹمنٹ نہیں ملتی. دروازے بند. اب یہ ہے کہ سفیر کو صرف 3 دن کے لیے کھلی کچہری نہیں لگانی ہے آن لائن، اس کا یہ بنیادی فرض ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں، جب کوئی آدمی پاکستان کا سفیر بن کے کسی دوسرے ملک میں جاتا ہے تو اس کی کچھ پرائیورٹیز ہوتی ہیں. 2 ملکوں کے تعلقات کو بہتر بنانا ہے، پاکستان کے مفادات کو پروموٹ کرنا، ایف ڈی آئیز کو لے کے آنا، جی غیر ملکی سرمایہ کاری کو پاکستان میں لانا، اکنامک اور اس میں جو ٹریڈ کے ہیں وہ حالات ٹھیک کرنے ہیں، ڈیفنس کے وغیرہ وغیرہ حالات. جی اب ہوتا یہ ہے کہ کچھ ہمارے سفراء بدقسمتی سے پاکستانی کمیونٹی کو اس پرائیورٹی لسٹ میں شامل ہی نہیں کرتے. آپ نے ان کو پرائیورٹی میں رکھا ہی نہیں تو آپ ان کے مسائل سننے تو دور کی بات ہے، آپ کو تو یہ بھی نہیں پتا ہوتا. لیکن میں ایسے سفیروں کو بھی جانتا ہوں متین صاحب جو کمیونٹی ممبرز کو بائی نیم جانتے ہیں، اور وہ کھلی کچہریاں ابھی مشورہ کرتے ہیں، رابطے میں رہتے ہیں.
وہ کھلی کچہریاں عام طور پہ لگایا کرتے تھے مہینے میں ایک دفعہ، جس میں اور پھر ہمارے گروپس ہوتے ہیں نا پاکستانیوں کے، ایک یہ تنظیم ہے، ایک یہ تنظیم ہے، ایک یہ تنظیم ہے، تو سب تنظیموں کو ٹائم دیا جاتا ہے کہ آپ آئیں اور آ کے بتائیں مقصد کیا ہے کہ آپ لوگوں کے جائز مسائل کا حل ہو۔ ایک بات جو آپ نے یعنی شروع میں اپنے پروگرام میں کہی، اس کو تھوڑا سا میں ذرا اس کی وضاحت کروں گا تاکہ میرے جو پاکستانی بہن بھائی اس وقت دیکھ رہے ہیں ان کو تسلی ہو۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ فارن آفس کو، پرائم منسٹر عمران خان کو، شاہ محمود قریشی کو کیا مصیبت پڑی کہ انہوں نے یہ پھرا جو ہے وہ بھیجا، یہ انسٹرکشن بھیجی، ہدایت نامہ بھجوایا؟ یہ تو روٹین کی بات ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ جگہوں پہ ایک عرصے سے شکایات تھیں جو ایڈریس نہیں کی گئی۔ پرائم منسٹر نے اپنا پورٹل بھی بنایا تھا جی، یہ آتے ہی انہوں نے بنایا تھا، جس میں شکایات کر کے اور یعنی سفارت خانوں میں وہ جو شکایات ہیں وہ آتی رہتی ہیں، ان کا حل ہوتا رہتا ہے، اس کا ڈیلی جواب ہم دیتے ہیں، ڈیلی بیسس، ڈیلی جواب آتا ہے۔ لیکن یہ کافی نہیں ہے، اسی لیے تو یہ انسٹرکشنز گئیں۔ اب یہ ہے کہ اگر جس طرح آپ نے بڑا اچھا کہا کہ 2-3 دن تک پھرتیاں دکھائی جائیں گی، یہ پھرتیاں دکھانے کا کام نہیں ہے۔ دیکھیے یہ جو آپ کے پاکستانی ہیں نا، یہ آپ کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے، یہ تو ہم کہتے رہتے ہیں لیکن اس کی اتنی رسپیکٹ کرتے نہیں ہیں۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں آپ کو۔ پاکستانی کمیونٹی کو سمجھا جاتا ہے جس طرح ہم اپنی والدہ کو نہیں لیتے، والد کو، کہ یہ تو اماں جان ہے، یہ تو ابا جان ہے، یہ تو ہیں ہی، یہ تو جب بلائیں گے آ جائیں گے۔ جی غوری صاحب، ڈالر جب آتا ہے باہر سے تو ہم ٹویٹ کر رہے ہوتے ہیں، وزیر اعظم بھی، وزیر خارجہ بھی، کیوں آپس میں یہاں پہ وزارتوں میں رابطہ نہیں ہے؟ اوورسیز پاکستانی بھی ہے، گریونس کمشنر بھی ہے، پھر وزارت خارجہ بھی ہے، پھر پاسپورٹ اور شناختی کارڈ کے لیے انٹیریئر منسٹری بھی ہے۔ یہاں اسلام آباد میں آپ کو لیک آف کوارڈینیشن نظر آتی ہے ویزا بھی ایشوز آف اوورسیز پاکستانیز۔ متین صاحب دیکھیں، اس میں اب میں جیسے پہلے بھی وہ تھا کہ بھئی اب سسٹمز کو آپ کو اب دیکھیں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ایک امبیسڈر صاحب آئے ہیں، انہوں نے انٹرسٹ لیا تو چیزیں بہتر ہوئی، اگر کوئی دوسرا بندہ آیا اور اس نے انٹرسٹ نہ لیا تو وہ دیکھیں اب سسٹمز کو ان پلیس کر دیں۔ اور یہ وہ جو کامن چیزیں جو ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہیں، جن چیزوں کے لیے لوگ ہمیں کانٹیکٹ کر رہے ہوتے ہیں، یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جو بڑی جائز، بڑی کامن آپ کو، اور ان کو جب آپ سسٹمیٹیکلی اس طرح کر دیں گے کہ لوگوں کو سفارش کی ضرورت نہ پڑے، اور پھر یہ کہ جو کمیونٹی کے اندر بھی دیکھیں وہاں سے بھی ہمیں یہ جو ہوتا ہے نا کہ ہم نے کسی ایک گروپ جو بہت مضبوط ہے ان کو پریورٹی دیں، اور ایک عام اب دیکھیں بہت سارے پاکستانی ایسے ہیں کہ جو ان گروپنگز وغیرہ ان چیزوں سے بڑے پروفیشنل قسم کے لوگ اپنی محنت مزدوری کر رہے ہوتے ہیں، ان کو اپنی محنت مزدوری سے تعلق ہے۔ جی ایمبیسڈر نجم الثاقب صاحب، سسٹم کون سا ہے جو آج تک پلیس نہیں ہو سکا، بتائیے۔ میرے خیال میں سب سے بنیادی چیز جس کی کمی رہی ہے، اور بہت سارے مشنز میں، بہت ساری ایمبیسیز میں اس کو نہیں کیا جاتا، کہ ہر پاکستانی کو انفرادی طور پہ دیکھا جائے، جی نمبر 1، نمبر 2 اس کو عزت دی جائے، عزت دی جائے۔ سب سے بڑی میں اس کی مثال آپ کو چھوٹی سی مختصراً دیتا ہوں۔ ایک شخص آتا ہے، پہلے تو سفیر کا دروازہ کھلا ہونا چاہیے، وہ دن رات کا کھلا ہونا چاہیے۔ جی اب کوئی شخص آتا ہے، آپ اس کا کام کسی لیگل وجہ سے نہیں کر سکتے، آپ اس کو چائے پلاتے ہیں، اس کو عزت دیتے ہیں، وہ باہر جا کے پتہ ہے کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے جی کہ کام تو نہیں ہوا لیکن صاحب نے عزت بڑی کی تھی، صاحب نے عزت بڑی کی تھی۔ اچھا، اب یہ ہے دوسری طرف یہ ہوتا ہے کہ یہ آپ کے رویے اور حسن سلوک پہ ہے۔ آپ ایک شخص کا کام کر دیتے ہیں لیکن برے طریقے سے، اور لک ڈاؤن اپون والی بات ہوتی ہے، وہ کام کروا کے جب جاتا ہے نا تو شکایت کرتا ہے، بیڈ فیلنگ لے کے جاتا کہ ہے جی اے لوگ نے ساڑھے ٹیکس دے ہوتے، ساڑھے پیسے دے ہوتے، سفیر بنے فلانا فلانا، تو یہ کر کیا رہے ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں یہاں پہ؟ اصل چیز ہے عزت دینی ہے، حسن سلوک، آپ نے حسن سلوک کا کرنا ہے اور عزت دینی ہے، اور ہر پاکستانی کو دینی ہے، وہ سندھ سے ہے، وہ بلوچستان سے ہے، وہ کے پی سے ہے، پنجاب سے ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ پاکستانی ہے، وہ پاکستانی ہے۔ ناظرین، بیرون ملک رہنے والے پاکستانیوں کو پاکستانی سفارت خانوں میں عزت ملنی چاہیے، سفارت خانوں اور سفیروں کو ان کے اوپر دست شفقت رکھنا چاہیے۔ بیرون ملک رہنے والے پاکستانی اور پاکستانی سفارت خانوں کا کیا کردار ہے، ان کے مسائل کے حوالے سے گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا۔ یہاں پر لیتے ہیں ایک بریک کے بعد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔
جی ناظرین، پروگرام دستک میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور آج ہم بات کر رہے ہیں پوری دنیا میں پھیلے ہوئے اوورسیز پاکستانیز کی، اور ان پاکستانیوں کے مسائل کے حل کے لیے پوری دنیا میں قائم پاکستانی سفارتخانے اور کونسلیٹس کیا کر رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں واشنگٹن سے پاکستانی سفیر ڈاکٹر اسد مجید خان۔ ڈاکٹر اسد مجید خان فارن سروس سے ان کا تعلق ہے، واشنگٹن میں پاکستان کے سفیر کے طور پہ خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ ناظرین، امریکہ خود ایک بہت بڑا بر اعظم بھی ہے، اور امریکہ میں بڑی تعداد میں پاکستانی مقیم ہیں۔ واشنگٹن میں پاکستانی سفارتخانہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ شکاگو، لاس اینجلس، نیو یارک اور ہیوسٹن میں پاکستانی کونسلیٹس بھی قائم ہیں۔ ڈاکٹر اسد مجید خان صاحب، پروگرام دستک میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ کچھ یہ بتائیے کہ امریکہ میں مقیم خاص طور پر جو بیرون جی ڈاکٹر اسد مجید صاحب، یہ بتائیے کہ امریکہ میں جو مقیم پاکستانی ہیں، ان کے مسائل کے حل کے لیے واشنگٹن میں پاکستانی سفارتخانہ اور کونسلیٹس کیا کر رہے ہیں؟ تاثر ہمیشہ یہ ملتا ہے کہ جی سفارتخانے اور پاکستانی کمیونٹی میں ڈسکنیکٹ ہے، فاصلے بڑھ رہے ہیں، شکایات زیادہ آ رہی ہیں۔ تو ابھی حال ہی میں وزیر اعظم عمران خان صاحب نے اس کا نوٹس لیا ہے، وزارت خارجہ کو مراسلے بھجوائے گئے ہیں، اور وزارت خارجہ نے پوری دنیا میں پاکستانی سفارتخانوں کو مراسلے بھجوائے۔ کیا پاکستانی سفارتخانے اسی مراسلے کے اوپر متحرک ہوئے ہیں، یا پالیسی میں کوئی تبدیلی آئی ہے؟ بہت شکریہ مدین، مجھے آج ایک بار پھر اپنے پروگرام میں شامل کرنے کا، اور آپ نے آج ایک بڑے اہم موضوع پہ میں سمجھتا ہوں اس گفتگو کا اہتمام کیا ہے۔ اور اس میں سب سے پہلے جس بات کی کلیریفیکیشن کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ یہ جو کھلی کچہری اور ٹاؤن ہال کا جو کانسیپٹ ہے، اور یہ جو پرائم منسٹر کا ڈائریکٹیو آیا ہے، یہ صرف پاکستانی سفارت خانوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ وزیر اعظم کی جو ایک ٹرانسپیرنٹ، اوپن، اکاؤنٹیبل اور ایفیشینٹ گورننس کا جو ان کا وعدہ ہے، اس حوالے سے تمام جو سرکاری دفاتر ہیں، جو تمام سرکاری ادارے ہیں، ان سے ان کو یہ حکم جو ہے وہ جاری کیا گیا ہے کہ ان کے ایگزیکٹو آفیسرز جو ہیں وہ لوگوں کی مشکلات کو، لوگوں کی کمپلینٹس کو براہ راست سنیں۔ تو اس حوالے سے یہ حکم جو ہے یہ پاکستانی کانسولیٹس اور سفارت خانوں کو بھی موصول ہوا ہے۔ جہاں تک آپ نے کہا کہ ڈسکنیکٹ ہے، میرا نہیں خیال ہے کہ ایسی کوئی بات ہے۔ پاکستانی کمیونٹی سے ہمارا بڑا گہرا اور معمول کا تعلق ہے، اور ہم ہمیشہ اپنی بھرپور کوشش کرتے ہیں کہ ان کی مشکلات کو، ان کے مسائل کو سمجھیں اور ان کو ایفیکٹولی ایڈریس کریں۔ یعنی میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال صرف اس حوالے سے دینا چاہوں گا کہ جب کووڈ میں پچھلے سال میں، جبکہ واشنگٹن میں تقریباً تمام سفارتخانے جو تھے وہ بند تھے، ہم نے ایک دن کے لیے بھی کنسولر سروسز جو ہیں ان کو بند نہیں کیا۔ اسی طرح سے یعنی امریکہ سے پاکستان جانے کے لیے PIA کی فلائٹس موجود نہیں تھی، اور ہمارے جو کانسولیٹس ہیں اور سفارت خانہ جو ہے، باوجود اس کے کہ ہماری بہر صورت ٹریننگ جو ہے وہ فلائٹ آپریشنز کو اور ان کی ریزرویشنز اور بکنگز کو رن کرنے کی نہیں ہے، لیکن اس ایمرجنسی صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے PIA کے ساتھ مل کر اس پورے آپریشن کو اللہ کے فضل و کرم سے کامیابی کے ساتھ رن کیا۔ تو میں یعنی پہلی تو بات یہ، دوسرا یہ کہ یقیناً دیکھیں جو جب یہ ایک بہت ہی اہم سٹیپ ہے، اور اس سلسلے میں پاکستانی ایمبیسی واشنگٹن میں ہے، جو ایمبیسی ہے اس نے، میرا خیال ہے کہ دنیا میں پہلی ایمبیسی ہے جس نے اس اوپن کچہری کا اہتمام کیا پچھلے ہفتے اراؤنڈ دس ٹائم، اور اس میں لوگوں نے شرکت کی۔ کچھ لوگوں نے صرف اس لیے شرکت کی کہ وہ دیکھیں کہ سفارت خانہ جو ہے وہ کس طرح سے لوگوں کے مسائل کو سنتا ہے اور کس طرح سے ان کو ایڈریس کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور ہم نے یہ ایک انسٹیٹیوشنل ڈیسیژن لیا ہے
کہ ہم اس کو ہر مہینے کے پہلے ہفتے کو اس کا اہتمام کریں گے، اور جس میں یہ انفارمیشن جو ہے اس کو ہم نے سرکولیٹ بھی کیا ہے، اور جن لوگوں کو جس طرح کے مسائل درپیش ہیں وہ ہم سے رابطہ کریں. میں خود بذات خود اس پروسیس کو سٹیئر بھی کروں گا اور اس کلی کچہری کو چیئر بھی کروں گا. اب جہاں تک آپ نے پوچھا کہ کس نوعیت کے مسائل ہیں، دیکھیں جو جنرلی کیونکہ سفارت خانوں سے جو ہماری کمیونٹی ممبرز جو ہیں ان کا زیادہ تر تعلق جو ہے وہ پاسپورٹ کے حوالے سے، ویزا کے حوالے سے، اٹیسٹیشنز کے حوالے سے، نائکوپ کے حوالے سے رابطہ ہوتا ہے، اور اس میں ایک مسئلہ جو اتنا یعنی ایڈمنسٹریٹو یا پروسیجرل نہیں ہے بلکہ ٹیکنیکل ہے، کیونکہ نادرا نے اوور اے پیریڈ آف ٹائم اپنے تمام تر پروسیسز جو ہیں ان کو آن لائن کیا ہے، ورچوئل کیا ہے، تو اس میں کچھ کبھی کبھار جو ٹیکنیکل گلیچز آتی ہیں، جیسے لوگوں کو اپنی تصویریں اپلوڈ کرنے کا طریقہ نہیں آتا، یا انفارمیشن جو ہے اس کو انہوں نے مہیا کیا اور وہ انفارمیشن جو ہے وہ جو پہلے انہوں نے پرووائڈ کی تھی اس سے تھوڑی سی مختلف ہے، تو اس میں پھر وہ پروسیس جو ہے وہ رک جاتا ہے. تو اس حوالے سے ہم نے اپنی پہلی کچہری میں ہی، کیونکہ اس حوالے سے لوگوں نے اپنی مشکلات کا اظہار کیا، تو ہم نے اپنے کونسلیٹس کے ساتھ مل کے نادرا کے ساتھ ایک واٹس ایپ گروپ آلریڈی بنایا ہے، جس میں ہم ڈے ٹو ڈے بیسس پہ لوگوں کو جو مسائل درپیش ہیں ان کو براہ راست نادرا کے ساتھ ٹیک اپ کریں گے. اسی طرح ای ویزا کی فیسلٹی جو ہے وہ گورنمنٹ نے، اور دیکھیں وزیر اعظم عمران خان اور اس گورنمنٹ کا جو اوورسیز پاکستانیز کے حوالے سے ایک بہت ہی کلیئر پالیسی اور ایک بہت ہی امپورٹنٹ پرائرٹی کے طور پہ دیکھا جاتا ہے. اور اس سلسلے میں مجھے پہلے دن، یعنی جب میں یہاں سفیر بننے کے لیے اپنی پہلی کال میں نے وزیر اعظم پہ کی، میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ انہوں نے مجھے صرف ایک ہدایت دی تھی کہ دیکھیں آپ اپنی کمیونٹی کا خیال رکھیے گا، کیونکہ یہ بہت اہم لوگ ہیں، ان کو پاکستان سے محبت ہے اور یہ ہمیشہ مشکل وقت میں ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. اور میرے لیے وہ ڈائریکٹو بھی ہے اور ایک میں سمجھتا ہوں پیشن بھی ہے، اور میرے ساتھ ہماری پوری ٹیم یہاں بھی اور ہمارے کونسلیٹس بھی جو ہیں وہ پوری کوشش کرتے ہیں. یعنی ہماری اپنی ہاٹ لائنز ہیں، ہم لوگ یعنی ویکینڈ ہو، چھٹی کا دن ہو، اگر کسی کو کوئی ذاتی ایمرجنسی ہے، یہاں چند گھنٹے کی بنیاد پہ بھی ہم ویزاز ایشو کرتے ہیں ان کیسز میں جہاں لوگوں کو مشکلات کا یا جلدی میں پاکستان جانا ہے. ایک اور مسئلہ جو ابھی حال ہی میں زیادہ دیکھنے میں آ رہا ہے اور وہ کووڈ ریلیٹڈ ہے، کیونکہ سم ٹائمز لوگوں کو ویکسینز جو ہیں وہ نہیں جو ان کی یعنی کووڈ کی نیگیٹو ٹیسٹ ہیں اور ٹیسٹنگ پروسیس جو ہے وہ ٹائملی ان کا کمپلیٹ نہیں ہوتا ہے، تو اس میں لوگوں کو انفارمیشن کے حوالے سے مشکلات ہیں، ان کو لوگوں کو اس ٹیسٹ کو حاصل کرنے کے حوالے سے مشکلات ہیں. تو ہم جہاں جہاں جس کی جیسی بھی مدد کر سکتے ہیں ہم پوری کوشش کرتے ہیں ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کی. ڈاکٹر اسد مجید صاحب، یہ بتائیے کہ جب بھی پاکستان میں کوئی بھی حکومت آتی ہے، بیرون ملک پاکستانیوں کی کنٹریبیوشن کی بات ہو تو سب سے پہلے امریکہ کا نام لیا جاتا ہے کہ امریکہ میں پاکستانیوں سے درخواست کی جاتی ہے کہ پاکستان کے امدادی فنڈ میں چندہ جمع کرائیں، سیلاب ہو، زلزلہ ہو، کووڈ ہو، کسی بھی قسم کی آفت ہو تو نظریں فوری طور پر امریکہ میں جاتی ہیں. لیکن امریکہ میں رہنے والے پاکستانیوں کی کنٹریبیوشن کے باوجود ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. آپ کچھ بتائیے کہ امریکہ میں رہنے والے پاکستانیوں کی فلاح و بہبود کے لیے، ان کے مسائل کے حل کے لیے واشنگٹن میں پاکستانی سفارتخانے اور دیگر کونسلیٹس میں کیا انتظامات کیے گئے ہیں؟ وزیر اعظم کی پرائرٹی اور اس حکومت کی پرائرٹی کے حوالے سے میں یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ آلریڈی ایک سٹیزن پورٹل جو ہے اس کو اسٹیبلش کیا گیا ہے. اس کو پرائم منسٹر آفس براہ راست خود مانیٹر کرتا ہے.
हम लोग उन कंप्लेंट्स पे अपने व्यूज भी और जो और जिस तरह से उसका अजाला किया जाता है उस चीज से प्राइम मिनिस्टर को ऑफिस को आगाह करते हैं और वो बाकायदा तौर पे उस पोर्टल पे जाके उस कंप्लेंट के स्टेटस को आप देख सकते हैं। इसके साथ साथ हमने अपने काउंसलर सेक्शंस में और हॉल्स में कंप्लेंट बॉक्सेस रखे हैं जिनको मैं बजाते खुद मॉनिटर भी करता हूँ, देखता भी हूँ और उसमें की गई कंप्लेंट्स जो हैं उनका अजाला करने की कोशिश भी की जाती है। तो इस हवाले से यानी ये कहना कि किसी एक डिस्कनेक्ट की वजह से ये स्टेप लिया गया है, मेरा ख्याल है ये मुनासिब नहीं होगा। ये हुकूमत की ओवरऑल प्रायोरिटी का हिस्सा है। ये पूरी हुकूमत में जो सर्विस डिलीवरी के हवाले से लोगों की मुश्किलात को दूर करने की एक कोशिश है और इस सिलसिले में क्योंकि सफारत खाने जो हैं वो हुकूमत का और पाकिस्तान का फेस हैं ओवरसीज, तो हम इसमें इंशाल्लाह भरपूर तौर पे हिस्सा लेंगे और हर माह आइंदा से हफ्ते के रोज जो हैं ये खुली कचहरी जो है इसका इनेकाद किया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया। हमारे साथ वाशिंगटन से बराह रास्त राब्ते में थे पाकिस्तानी सफ़ीर डॉक्टर असद मजीद खान, वाशिंगटन में पाकिस्तान के सफ़ीर। बहुत शुक्रिया डॉक्टर असद मजीद खान साहब। जी नाज़रीन, इस वक्त अमेरिका की सबसे बड़ी रियासत कैलिफोर्निया में कायम पाकिस्तानी कौंसल जनरल जो लॉस एंजलिस में कायम है, कौंसल जनरल अब्दुल जब्बार मेमन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल जब्बार मेमन साहब, प्रोग्राम दस्तक में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। कैलिफोर्निया के साथ साथ जुड़ी भी दीगर कई अमेरिकी रियासतें हैं जहाँ पर बहुत पाकिस्तानी फैले हुए हैं। कुछ ये बताइए कि लॉस एंजलिस में कायम पाकिस्तानी कौंसल जनरल कैलिफोर्निया और उसके साथ मुल्का रियासतों में जो मुकीम पाकिस्तानी हैं उनकी फलाह बहबूद के लिए क्या इक़दाम किए जा रहे हैं? कौंसलेट जनरल ऑफ पाकिस्तान लॉस एंजलिस वेस्ट कोस्ट की 10 स्टेट्स को ओवरसी करती है लॉस एंजलिस से, और इसकी जुरिसडिक्शन इतनी वसी है कि कैलिफोर्निया के स्टेट के अंदर जो ड्राइविंग टाइम है वो एक शहर से यानी कि लॉस एंजलिस तक 2 घंटे से 5 घंटे की ड्राइविंग पर मुहित है। और इसी तरह अगर और स्टेट से लोगों को ट्रैवल करके कौंसलेट जनरल में किसी भी कम्युनिटी या काउंसलर सर्विसेज के लिए आना हो तो कोई 2 घंटे की फ्लाइट एक तरफ की लेकर आना पड़ता है, बल्कि हवाई की एक स्टेट है जहां से 5-5.5 घंटे की फ्लाइट वन वे की है। तो ये इतनी बड़ी जुरिसडिक्शन के होते हुए जहां पे कोई 500,000 पाकिस्तानी ओरिजिन अमेरिकन रहते हों, उनको सर्विसेज प्रोवाइड करना डिस्टेंटली यानी कि उनको वहाँ से यहाँ के आना और यहाँ पे आके अपनी सर्विसेज एक्वायर करना एक बड़ा मुश्किल वाला काम और बड़ी हैसल यानी कि उसमें उनको आती थी। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के जो हमारी मौजूदा गवर्नमेंट है अल्हम्दुलिल्लाह, उन्होंने बहुत ही बड़े ज़बरदस्त इनिशिएटिव लिए हैं अपने एक्सपेक्टेड पाकिस्तानियों को इस तकलीफ से बचाने के लिए। और कई चीज़ें अब ऐसी सर्विसेज हैं जो ऑनलाइन यानी कि शिफ्ट कर दी गई हैं। मशीन रीडेबल पासपोर्ट्स, नेशनल आइडेंटिटी कार्ड फॉर ओवरसीज पाकिस्तान है, और अभी जस्ट एक वीक पहले उन्होंने मैनुअल जो वीज़ा प्रोसेसिंग ख़त्म करके और सारी जो वीज़ा की प्रोसेसिंग है वो ऑनलाइन कर दी है। और फिर उसके बाद एक बहुत ही हिस्टोरिकल और रेवोल्यूशनरी स्टेप जो यहाँ की कम्युनिटी के लिए को बड़ा दरपेश था पाकिस्तान में अकाउंट्स खुलवाने का, तो रोशन डिजिटल अकाउंट की जो फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है उन्होंने लोगों के लिए बड़ी आसानियां पैदा कर दी हैं। अब इतने बड़े इनिशिएटिव्स जो बड़ी तारीखी इनिशिएटिव्स हैं और इस हुकूमत का बहुत ही काबिल तहसीन कदम है, और यानी कि एब्सोल्युटली यानी कि इस तरह से है जैसे लोगों की दिल की जो आवाज़ थी वो वहाँ गवर्नमेंट तक पहुंची और वो उनकी उसी तरह से ही उसको अमली जामा पहनाया गया। लेकिन यहाँ पे कहानी ख़त्म नहीं होती है। इस ऑनलाइन सिस्टम्स के
کو ایفیشینٹلی اور افیکٹولی آپریٹ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ان میں جو ٹیکنیکل گلیچز آتے ہیں ان کو جو ہے وہ کسی بھی طریقے سے کوئکلی یعنی کہ ریموو کیا جائے. آج بھی میں جو میرے پاس شکایت آتی ہیں اس میں نیشنل آئیڈینٹی کارڈ اوورسیز پاکستانیز کے لیے اس میں بڑے گلیچز آ رہے ہیں. لوگ جو ہے وہ فوٹوز اپلوڈ نہیں کر پا رہے ہیں, لوگ فنگر پرنٹس اپلوڈ نہیں کر پا رہے ہیں. سملرلی اس سسٹم کی یہ جو آن لائن سسٹم ہے جو بڑا یوزر فرینڈلی اور ہیسل فری ہونا چاہیے, اس کی کامیابی کا اسی پہ ہی دعویٰ ہے کہ یہ اس کا جو کمپلینٹ مینجمنٹ سسٹم ہے اس کو افیکٹو کیا جائے. اور جیسے ہی لوگ وہاں پہ اپروچ کرتے ہیں, کیونکہ آپریشنل جو فیسلٹی ہے وہ اسلام آباد میں ہے, پاکستان میں ہے, ہم تو صرف فیسلیٹیٹ کر سکتے ہیں. تو وہاں سے اگر کوئی گلیچز آتے ہیں, وہاں پہ سسٹمز بریک ڈاؤن ہو جاتے ہیں, ان کو پرومپٹلی ریسٹور کر دینا چاہیے, کیونکہ ورنہ لوگوں کے لیے یہ اور زیادہ تکلیف دہ ہوگا کہ وہ جو ہے اس سروسز کو اس اسپرٹ کے ساتھ ایکوائر نہیں کر سکیں گے جس اسپرٹ کے ساتھ ہماری گورنمنٹ نے یہ امپلیمنٹ کی ہے. اب اس کے علاوہ رہا کہ آج کل کا جو ٹائم ہے کووڈ-19 کا پینڈیمک کی وجہ سے یعنی کہ بہت ہی مشکل مراحل ہیں لوگوں کے لیے, ایکسیسیبلٹی کے بڑے ایشوز ہیں. لیکن الحمدللہ لاس اینجلس کونسلیٹ پورے یہ 12 مہینے فلی فنکشنل رہا. ہم نے ایک دن بھی اس کو یعنی کہ بند نہیں کیا. ہم نے اپنے SOPs آبزرو کیے اور کمیونٹی جو ہمارے یہاں کونسلیٹ میں آتی رہی, ہم ان کو سروسز یہاں پرووائڈ کرتے رہے. اور جو لوگ ہمیں میل کے ذریعے ریکویسٹ بھیجتے رہے ہم ان کو یعنی کہ پروسیس کرتے رہے, اور جو آن لائن بھی اپلائی کرتے رہے ہم ان کو پروسیس کرتے رہے. تو اس مشکل مرحلے میں بھی ہم نے اپنی کونسلیٹ جنرل کو فلی فنکشنل رکھا, اور میرے اسٹاف نے اور میرے افسران نے باوجود یہ بڑے یعنی کہ ہدایات تھیں کہ اس کووڈ میں جو ہے وہ پبلک ڈیلنگ کو اس طریقے سے چلانا خطرے سے خالی نہیں ہے, لیکن پھر بھی ہم نے اپنی سروسز کو سسپینڈ نہیں کیا اور کرتے رہے. اب جہاں تک سوال یہ آتا ہے کہ کونسلیٹ سے یا مشن سے جو ابراڈ ہیں اس سے لوگوں کو جو شکایت ہوتی ہیں وہ مینلی ہوتی ہیں ایکسیسیبلٹی کی, ریچیبل نہیں ہوتے, اور لوگ ان کو شکایت ہوتی ہے کہ کوئی فون ہمارا نہیں اٹھاتا, کوئی ہماری داد رسی نہیں کرتا. میں تو صرف اپنی اسٹوری بیان کروں گا, اپنے حصے کی کہانی سناؤں گا. میں یہ نہیں سمجھتا کہ ان کی یہ کمپلین جینیون نہیں ہے, لیکن ہر کوئی اپنے جو مشن کا ہیڈ ہوتا ہے وہ اپنی ذمہ داری لے گا. میں فخر سے الحمدللہ میں یہ کہتا ہوں کہ میری کونسلیٹ میں یعنی کہ ایک بڑا افیکٹو کال ریسیونگ سسٹم بنا ہوا ہے. میرا جو ریسیپشنسٹ ہے وہ صبح کو 9 سے لے کے 5 بجے تک کال ریسیو کرتا ہے, اور کالز جو ہے وہ ریکارڈ ہوتی ہیں باقاعدہ رجسٹر میں, اور وہ رجسٹر میں ویکلی اس کی انسپیکشن بھی کرتا ہوں. اور میں یہ مانتا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کونسلر سروسز میں اور کمیونٹی سروسز میں آپ کا کام اس وقت مکمل ہو جاتا ہے جب کوئی بھی کالر آپ تک ریچ آؤٹ کر جاتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ میری آدھی مشکل آسان ہو گئی. جی بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود تھے ویڈیو لنک کے ذریعے لاس اینجلس کیلیفورنیا سے پاکستان کے کونسل جنرل عبدالجبار میمن صاحب, آپ کا بہت شکریہ. ناظرین, پوری دنیا میں پھیلے ہوئے پاکستانی پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر میں اہم کنٹریبیوشن کرتے ہیں. پاکستانیوں کا حق ہے ریاست پاکستان کے اوپر, اور پوری دنیا میں پاکستانی سفارتخانوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے مسائل کے حل کے لیے فوری اور ترجیحی بنیادوں پر اقدامات کریں. جو پاکستانی کمیونٹی اور پاکستانی سفارتخانوں کے درمیان ایک خلا ہے, ایک ڈسکنیکٹ ہے, عدم رابطہ ہے, یہ عدم رابطہ ختم ہونا چاہیے. اس حوالے سے اسلام آباد میں قائم وزارت خارجہ اور وزارت خارجہ کے ساتھ ساتھ بیرون ملک پاکستانیوں کی وزارت کے درمیان بھی روابط انتہائی ضروری ہیں, تاکہ اسلام آباد میں بیٹھ کر تمام تر حکمت عملی وضع کی جا سکے کہ بیرون ملک پاکستانیوں کی خدمت کیسے کی جا سکتی ہے اور ان کے مسائل کا حل کیسے نکالا جا سکتا ہے. پروگرام دستک کی ٹیم کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.